حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دین کا اور عبادت گزار جو عبادت کرنے والا ہے، اور دوسرا انسان جو عالم ہے، جو دین کو جاننے والا ہے، فرمایا دونوں میں افضل کون ہے؟ صحابہ کرام نے دونوں کا ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک جامعہ ترمذی میں 2685 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں۔ قال، آپ نے فرمایا، ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ذکر کیا گیا، رجلانی، دو انسانوں کا۔ کون سے انسان؟ فرمایا وہ انسان، احدہما، ایک ان دونوں میں سے، عابد، عبادت گزار، والآخر عالم، اور دوسرا انسان عالم دین۔ ایک عبادت گزار اور ایک عالم دین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں کا ذکر کیا گیا اور دونوں کے متعلق پوچھا گیا کہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے متعلق فرمایا، فیصلہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فضل العالم، عالم دین، عالم کی فضیلت، جو عالم ہے اس کی فضیلت، علی العابد، عبادت گزار پر کتنی زیادہ ہے، کتنی بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ فضلی علی ادناکم، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، فرمایا جیسے میری فضیلت ایک ادنا انسان پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افضل و اعلیٰ ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام فرشتوں سے افضل ہیں، تمام فرشتوں سے، تمام انبیاء سے، بعد از بزرگ الہی، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد سب سے افضل۔ اتنی بڑی آپ کی فضیلت ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما رہے ہیں کہ فرمایا عالم دین کی شان، عظمت، فضیلت اتنی بڑی ہے، فرمایا جیسے کفضلی علی ادناکم، فرمایا جیسے میری فضیلت، رسول اللہ کی فضیلت ایک ادنا انسان پر ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے عالم دین کی جیسے میری ادنا انسان پر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، واہل السماوات، اور اہل آسمان، آسمانوں والے، والارض، اور زمین والے، حتی النمل، حتیٰ کہ نمل، چیونٹی جو ہے، فی جوہریہا، اپنی جو ہے اپنے گھر، اپنے سوراخ میں، اپنے بل میں، فرمایا وہ بھی، وہ سوراخ اپنے میں، وہ چیونٹی، وہ جو ہے، وہ حتی الحوت، اور جو ہے جو مچھلی جو ہے، حوت، مچھلیاں، چیونٹیاں، فرشتے، آسمانوں کی مخلوق، زمین میں حشرات الارض، سب کچھ، لا یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا وہ سارے کی ساری یہ مخلوق جو ہے، وہ عالم دین جو دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، اس پر درود پڑھتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا افضل ہے انسان وہ جو عالم دین ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی شان بیان فرمائی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو طالب علم ہے، جو علم کا طالب ہے، وہ جب جاتا ہے علم حاصل کرنے تو اس کا کتنا ادب کرتے ہیں فرشتے، کتنا احترام کرتے ہیں وہ نوری فرشتے، اس کا احترام، اس کی ادب میں اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ وہ طالب علم انسان
فرشتوں کے پروں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. اتنا ادب احترام، اور تمام مخلوقات حشرات الارض، یہاں تک کہ پرندے چرندے اور فرشتے اس انسان کے لیے جو عالم ہے، جو علم حاصل کرنے والا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سب سے افضل وہ ہے انسان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم سب میں افضل وہ ہے جو انسان قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن سمجھتا ہے اور آگے سمجھاتا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہے قرآن کی، جو قرآن کا حافظ ہے اور حفظ کروا رہا ہے. فرمایا، اے میرے صحابہ، تم میں سب سے وہ افضل ہے جس کا تعلق قرآن سیکھنے اور سکھانے سے ہو گیا. عالم دین کی کتنی بڑی شان ہے.